سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق بعض دفعہ انسانوں کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں کیوں کا کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے کیوں ایسے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ انہوں نے مشکل وقت میں اچھائی کی تھی۔ مجھے اس وقت 3 لوگ یاد آ رہے ہیں جنہیں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، وہ حیران ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف، سابق سینیٹر ظفر علی شاہ اور سابق سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم خان کی کہانیاں بڑی دلچسپ ہیں۔ ٹکٹ سے یاد ہے کہ نواز لیگ کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم کو اس دفعہ پھر ٹکٹ نہیں ملا۔ انہیں اپنے ٹی وی پروگرام میں پوچھا تو انہوں نے بڑا مچور اور سمجھدارانہ جواب دیا۔ بولے، پارٹی کی اس وقت کچھ مجبوریاں ہیں، میں ان مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے اور پارٹی جو فیصلہ کرے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس بار وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور ڈار صاحب کو ٹکٹ دینے ہیں، ان کی کچھ کمٹمنٹس ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپلائی نہیں کیا؟ بولے، اس دفعہ پارٹی نے درخواست ہی نہیں مانگی۔ جنرل قیوم ان چند ریٹائر فوجیوں میں سے ہیں جنہیں عمران خان ہر قیمت پر تحریک انصاف میں لانا چاہتے تھے۔ حفیظ اللہ نیازی ان کے گھر گئے، خود عمران خان ان سے ملے اور بہت زور دیا، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر 2011 میں عمران خان کے مشہور زمانہ لاہور جلسے والے دن نواز لیگ جوائن کی۔ 2015 میں انہیں سینٹ کا ٹکٹ ملا اور ان کا دور اچھا رہا، کسی سے الجھتے نہ تھے، سلجھی ہوئی بات کرتے۔ سینیٹر جنرل ریٹائر صلاح الدین اور انہیں اکثر سیاستدانوں کا غصہ برداشت کرنا پڑتا۔ خیر، ان کے لیے مشکل وقت اس وقت آیا جب سینٹ چیئرمین کے لیے صادق سنجرانی کے مقابلے پر نواز شریف نے حاصل بجنجو کو کھڑا کیا۔ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض نواز شریف کے خلاف تھے اور کوشش تھی سنجرانی کو جتوایا جائے، لیکن نمبر پورے نہیں تھے۔ جب سینٹ میں حاصل بجنجو کے حامی سینیٹر کھڑے ہوئے تو 65 تھے، لیکن ووٹ 45 نکلے اور سنجرانی جیت گئے۔ اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا کہ کس نے ووٹ نہیں دیا۔ پہلا شک جنرل ریٹائر قیوم اور جنرل ریٹائر ترمذی پر گیا، انہوں نے ادارے کی پالیسی کو فالو کیا ہوگا۔ جنرل ریٹائر قیوم نے جواب دیا کہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں، وہ کبھی بوجھل ضمیر کے ساتھ باقی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ادارے کو بھی اس حد تک مداخلت نہیں کرنی چاہیے، انہیں سینیٹر نواز شریف نے بنایا، ووٹ بھی ان کا ہے۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے، لیکن مزے کا کام یہ ہوا کہ نواز شریف نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس کا سربراہ سینیٹر رانا مقبول کو بنایا گیا، جنہوں نے ایک ایک سینیٹر کو بلا کر سوال و جواب کرنے شروع کیے۔ جنرل ریٹائر قیوم کی زندگی کا سب سے بڑا پشیمان کرنے والا وقت وہ تھا۔ ایک طرف وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کو صاف انکار کر چکے تھے، اور دوسری طرف پارٹی میں پہلا شک ان پر کیا جا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جنرل ریٹائر قیوم نے حاصل بجنجو ہی کو ووٹ ڈالا تھا اور اس کی تصدیق بھی ہوگی۔ لیکن ذرا ان لمحوں کو ذہن میں لائیں کہ آپ کی قیادت آپ سے ناراض ہے، کہ آپ ان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے رہے اور آپ کو لیگ سینیٹر رانا مقبول آپ کی انکوائری کر رہا ہے۔ لیکن جنرل ریٹائر قیوم مطمئن تھے کہ انہوں نے اس وقت عسکری قیادت کے دباؤ کے باوجود نواز شریف کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ جنرل مشرف دور کے ابتدائی برس تھے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف ایک رات میرے گھر آئے تو غصے سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا سٹار لیو تھا، ویسے وہ محبت بھرے انسان تھے، مگر جب غصہ کرتے تو بہت کرتے، لیکن فوراً ٹھنڈے بھی ہو جاتے اور بہت جلد لوگوں کو معاف کر دیتے۔ خیر، میں نے دیکھ کر پریشان ہوا تو بولے، جو کچھ پکا ہے لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈے ہوئے تو پوچھا، سر خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ ایک گالی دے کر کہنے لگے، یار یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی بد نسل ہے؟ میں چپ رہا۔ کہنے لگے، طارق سعید ہارون، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ۔ کچھ دیر پہلے ان کے گھر آئے کہ چلو کہیں کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مرسنڈیز پر ایک بندہ تھا، وہ بولا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا، آج سے 6 سال پہلے آپ بے نظیر بھٹو دور میں سیکرٹری زراعت تھے، تو میں آپ کے گھر آیا اور رو رہا تھا۔ گندم کے سٹاکس پر دیمک سپرے کا کنٹریکٹ تھا، میں نے اپلائی کیا تھا، اپنا گھر گروی رکھ کر قرضہ لیا، بیوی کا زیور بیچا، لیکن وہ کنٹریکٹ کوئی اور لے گیا، میں سڑک پر آ گیا تھا۔ کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب رحم دل انسان ہیں، ان سے جا کر ملو۔ آپ نے مجھے اپنے گھر بٹھایا اور اس بندے کو کراچی فون کیا جیسے کنٹریکٹ ملا تھا کہ آدھا اس بندے کو دے دو، آپ کی مہربانی سے آج کروڑ پتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پر ان دنوں نیب کا دباؤ تھا کہ بے نظیر زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ انکار پر ان کے خلاف نیب نے آڈٹ پیروں پر جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ طارق سعید ہارون
ڈاکٹر صاحب اور وہ شخص ریسٹورنٹ پر بیٹھے یہ کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ بزنس مین اب تک چپ کر کے سن رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ پر نیب نے کرپشن کیسز بنائے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی کیا ہوگا۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اسے جی بھر کر گالیاں دی اور کہا، مجھے تو یاد ہی نہ تھا ہم کبھی ملے تھے، تم سے میں نے کتنے پیسے لیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہیں کھانے کی میز اس بندے پر الٹ دی اور اب میرے گھر ڈائننگ روم میں افسردہ بیٹھے تھے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیں۔ سینیٹر ظفر علی شاہ کا داماد عسکری حسن سید سے میرا 1998 سے یہ رہنا ہے، شاید 2009 کی بات ہے۔ عسکری نے فیملی ڈنر پر بلایا، ظفر علی شاہ بھی موجود تھے۔ نواز شریف شاہ جی سے لندن واپسی پر کچھ ناراض تھے۔ شاہ جی بھی سیدھے بندے ہیں، ڈپلومیسی ان میں نام کو نہیں۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ نے سینٹ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا؟ بولے، نواز شریف ناراض ہیں، وہ مجھے کیوں ٹکٹ دیں گے؟ میں نے کہا، شاہ جی آپ اپلائی کریں، ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ حیران ہوئے اور بولے، آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ میں نے کہا نہیں پوچھا۔ پھر میں نے کہا، شاہ جی جب آپ کو ٹکٹ ملے گا تو اس وقت بتاؤں گا، آپ اپلائی کریں۔ پھر وہ بھی نہ مانے اور بولے، ایسے بے عزتی ہوگی، ٹکٹ انہوں نے نہیں دینا۔ میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں، پھر بھی نہ مانے تو ان کی بیٹی نے کہا، رؤف بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ اپلائی کر دیں۔ خیر شاہ جی بڑی مشکل سے مانے۔ چند دن بعد ان کا لاہور سے فون آیا، پرجوش انداز میں بولے، رؤف صاحب سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ کمال ہے، آپ کو کیسے پتہ تھا؟ میں نے کہا، شاہ جی میں لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف سے رپورٹنگ کے سلسلے میں ملتا رہتا تھا۔ آپ نے ان کے لیے کافی مشکل وقت کاٹا ہے، مشکل میں بیگم کلثوم نواز کا ساتھ دیا، آپ پر نئے مقدمے بنے، آپ ہی کے گھر سیاسی اتحاد بناتا ہے، بے نظیر کے پاس دبئی جا کر افواہ و تفہیم کا راستہ ہموار کیا۔ انسان کتنا غصے میں کیوں نہ ہو وہ آسان یاد رکھتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا نواز شریف کے سامنے جاؤ انہیں یاد نہ کریں۔ آپ نے ان کے لیے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، مجھے یقین تھا وہ ایک دفعہ آپ کے احسانات کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ میں نے اس انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر آپ کو کہا تھا کہ آپ اپلائی کریں، ٹکٹ مل جائے گا۔